جی اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کا جو معاملہ ہے قرآن سے اور صحیح احادیث سے بالکل واضح ہے، تو لیکن جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتے ہیں، اپنے ذہن کی بات مانتے ہیں، جو ان کے ذہن میں بات اترے وہ مانتے ہیں، تو وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان کو موت آ چکی ہے اور وہ نہیں آئیں گے دوبارہ. تو اس طرح سے وہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں اور صحیح احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں، جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر کے مطابق عقیدہ ہو، ایمان ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، جو صحیح ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے، صحیح اسناد سے ہم تک پہنچا ہے، اس کو بھی ماننا اسی طرح سے لازم ہے جس طرح قرآن کو ماننا. اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں یہ کہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ رسول جو ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ یہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، تو اسی وحی کو وہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں. تو یہ قرآن و حدیث کی اہمیت کا معاملہ ہے. اب ایک طرف سے یہ بات اور دوسری طرف وہ گروہ ہیں کہ جو اپنی عقل کے اوپر چلتے ہیں، جو نہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ صحیح احادیث کو وہ کسی قابل سمجھتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس میں نے جو کچھ سمجھا ہے وہی اصل چیز ہے. تو ان میں ایک تو یہ گروہ ہے جو منکرین حدیث کہلاتے ہیں، پرویزی کہلاتے ہیں، اہل قرآن، نہ جانے کتنے ان کے نام ہیں، اور صرف ان کی مشترک ہے کہ کسی حدیث کو نہیں ماننا. قرآن کو ماننا ہے، کسی بھی حدیث کو نہیں ماننا ہے، کیونکہ حدیثوں کی وجہ سے سارا فساد ہوا ہے. یہ ان لوگوں کا فلسفہ ہے. تو قرآن کو ماننے کا ان کا جو کہنا ہوتا ہے وہ محض اس لیے کہ اگر قرآن کو بھی یہ صریحاً کہہ دیں کہ ہم نہیں مانتے تو پھر مسلمانوں کی صف میں ان کو کون شمار کرے گا، ورنہ اصل میں تو یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. قرآن کو ماننے والا تو صحیح حدیث کو مانے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے اوپر ایمان رکھے گا. تو یہ ایک مختصر تعارف تھا ان لوگوں کا. باقی جہاں تک مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا ہے، تو اس سلسلے میں یہی کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک معجزہ، بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے وہ، اور یہ آخری موقع تھا بنی اسرائیل کے لیے سنبھلنے کا، اپنی بدعمالیوں سے پلٹ آنے کا اور غلط روش سے بچ جانے کا. عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت، اور پھر ہوا یہ کہ جو یہودیوں کے پیر اور مولوی تھے، یہ پیر اور مولوی ملا جن کو قرآن میں کئی جگہ کہا گیا ہے، یہ ہمیشہ دعوت توحید کے دشمن بن کر اٹھتے، کیونکہ اس دعوت توحید سے ان کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے. یہ حرام خور ٹھہرائے جاتے ہیں کہ یہ آیتوں کو بیچنے والے، فتوے بیچنے والے، نذرانوں سے اپنی جیبیں بھرنے والے یہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں، اور ان کے چنگل سے نکلو اگر اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو. یہ اللہ کے ہر نبی کی تعلیم ہر دور میں رہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے ان کے مولویوں کو، پیروں کو للکارا اور یہ بتایا کہ ان کے ظاہر سے فریب نہ کھانا. یہ سفیدی پھری ہوئی قبروں کی طرح سے ہیں جو اوپر سے تو صاف اور خوشنما نظر آتی ہیں لیکن اندر جو ہے وہ گندگی اور سڑان بھری ہوتی ہے. تو اس طرح سے مثالیں دے کر لوگوں کو انہوں نے پیروں اور مولویوں کے فریب سے نکلنے کی تاکید کی اور توحید کی تبلیغ کی کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ ایک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. تو یہودیوں نے
ان کے خلاف سازش کی اور رومی عدالت سے ان کے لیے سولی پہ لٹکائے جانے کا، صلیب دیے جانے کا حکم حاصل کر لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قید میں ڈال دیا گیا۔ قرآن میں یا صحیح حدیث میں تو یہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن بہرحال انجیل میں جو واقعات ہیں اس کی روح سے جو ہے وہ اس میں کتنا سچ ہے، کتنا اس میں ملاوٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم راستے سے ہٹا دیں، ان کو مار دیں بغاوت کا مقدمہ چلا کر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مکروا و مکر اللہ، انہوں نے بھی مکر کیا، مکر کی چالیں چلی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تدبیر کی، اور واللہ خیر الماکرین، اور سب سے بہتر تدبیر کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قید کی حالت میں تسلی دی کہ یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعوکا الیہ، کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا صحیح سلامت اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ آیت میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، متوفیکا و رافعوکا، تو اس سے یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ متوفیکا کا مطلب تمہیں وفات دوں گا، تمہیں موت آئے گی اور پھر اپنی طرف میں اٹھا لوں گا، حالانکہ توفا کا مطلب موت نہیں ہوتا ہے، توفا کا یا وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، جس طرح محاورہ ہے وعدہ وفا کرنا، یعنی وعدہ پورا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تسلی دی کہ میں پورا پورا صحیح سلامت تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں سے تجھے پاک رکھوں گا، یعنی یہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبے کے تحت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی جیل کی کوٹری سے زندہ سلامت اٹھا لیا، اور وہ لوگ جو ہے یہودی وہ کسی اور کو عیسیٰ علیہ السلام کے شبے میں پکڑ کر لے گئے اور اس کو انہوں نے صلیب پہ لٹکا دیا، یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بیان فرمایا کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کر دیا ہے۔ عیسائی جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ صلیب پہ عیسیٰ علیہ السلام نے جان دے کر تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، یعنی اب ان کے ماننے والے ان کے نام لیوا عیسیٰ علیہ السلام کے اب جو کچھ بھی کریں انہیں کوئی اللہ کی پکڑ کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پہ جان دے کر تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ جس طرح سے آج یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت بخشوا لی ہے، اب جو جی چاہے کرو، یہی عقیدہ عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنا بیٹا بھیجا جس نے تمام انسانیت کے گناہوں کا وبال اپنے سر لے لیا۔ تو یہ دو گروہ جو ہے موجود تھے نزول قرآن کے دور میں، ایک کا کہنا یہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے، دوسرے کا کہنا یہ تھا کہ صلیب پہ جان دی ہے اور انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں دونوں کی نفی کر دی، فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا ہے اور نہ ہی سولی دی ہے، ولیکن شبیہ لہم، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا، وہ شبے میں پڑے رہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے کسی اور کو اس شبے میں جو ہے انہوں نے صلیب پہ لٹکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ نساء کے آخر میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، تو فرمایا کہ بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب یہ کتنی واضح بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، لیکن
جو قرآن کی بات نہیں ماننا چاہتے، صحیح حدیث کی بات نہیں ماننا چاہتے، وہ اس میں بھی ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، بلند مقام و مرتبہ دیا۔ تو کیا بلند مقام و مرتبہ اور عزت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے حاصل نہیں تھی؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دی تھی کہ اسی وقت دی؟ ہر نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز بندہ ہوتا ہے اور جو ہے بلند مقام ہوتا ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے کہ سورہ مریم میں آتا ہے ادریس علیہ السلام کے لیے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح یہاں درجات کی بلندی مراد ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی درجات کی بلندی مراد ہے کہ بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی وہ اپنے بارگاہ میں ان کے درجات بلند کیے۔ حالانکہ یہ تحریف قرآن کی کوشش ہے، دونوں میں واضح فرق ہے۔ ادریس علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اب اس کی کوئی تفصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ادریس علیہ السلام کو جسمانی طور پہ نہیں اٹھایا گیا تھا، ہو سکتا ہے جسمانی طور پہ اٹھایا گیا ہو۔ تفصیل جب ہمارے پاس نہیں ہے تو آیت جیسی ہے ویسے ہم مانتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو آ رہا ہے کہ بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو ایک اعتراض یہ وارد کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف کا کیا مطلب؟ کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے۔ تو یہ بات بلا شبہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن صفات کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے وہ عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ باقی اپنی صفات کے لحاظ سے، اپنی قدرت، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے تصرفات کے لحاظ سے کائنات میں ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ وہ جو چاہے جب چاہے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود اپنی صفات کے لحاظ سے ہے اور ذات کے لحاظ سے وہ عرش پر ہے۔ قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے۔ سورہ ملک آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا مشرکو تم بے خوف ہوئے ہو اس ہستی سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا نہ دے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ ہستی آسمانوں میں ہے ذات کے لحاظ سے۔ سورہ ملک میں 3 جگہ کم از کم اس طرح کی آیات ہیں کہ ام امنتم ان یخسف بکم الارض، یا اس طرح کی آیت ہے کہ جو آسمان میں ہے اس ہستی سے تم بے خوف نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی طرف اٹھا لینے کا مطلب کیا ہے آسمانوں پر۔ قرآن سے ہی بات واضح ہو رہی ہے، ابھی میں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے۔ اور اس کے بعد اس آیت میں جہاں یہ ذکر چل رہا ہے سورہ نساء میں کہ بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا اور حکیم ہے۔ یعنی کوئی اگر یہ سوچے کہ ایک انسان زندہ سلامت کیسے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ کس طرح سے اس نے طے کیا، فضا میں انتہائی سردی بھی ہوتی ہے، انتہائی گرمی بھی ہوتی ہے، ان کروں سے وہ کیسے نکل گیا؟ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ تو بالکل ہی محال نظر آتا ہے کہ سورج کے قریب سے ہم اتنی دور ہوتے ہیں تو گرمی سے ہمیں جلائے دیتی ہے، تو جب آسمان پہ کوئی جائے گا تو سورج کے قریب ہوتا جائے گا تو اس کی گرمی تو اسے جلا کے بالکل بھسم کر دے گی۔
تو اس طرح سے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسمانی طور پہ آسمان پہ اٹھایا گیا. تو یہ عقلی اعتراض مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کان اللہ عزیزا حکیمہ، یہ اس کا کام ہے جو زبردست طاقت والا ہے. کسی انسان نے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور وہ حکیم ہے، بہتر جانتا ہے کہ کیا کام حکمت کے مطابق ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور ایک وقت آئے گا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے. یعنی ابھی موت واقع ہوئی نہیں ہے ان کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، بلکہ قیامت سے پہلے جب وہ نازل ہوں گے، جیسا کہ صحیح حدیث میں پوری تفصیلات مذکور ہیں، ان کے اترنے کی جگہ بھی مذکور ہے، دجال کو قتل کریں گے یہ بھی موجود ہے، اور کتنے عرصے زمین پر رہیں گے یہ بھی موجود ہے. یاجوج ماجوج جب خروج کریں گے تو اس وقت وہ کہاں ہوں گے یہ بھی موجود ہے. دجال کو کہاں قتل کریں گے یہ بھی موجود ہے. احادیث طویل ہے، آپ حبل اللہ میں مطالعہ کر سکتے ہیں. تو قرآن میں اشارے ہیں، حدیث میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی اہل کتاب ایسا نہ ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے اوپر گواہی دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے دجال کو قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہودیوں سے ایک بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں فرمایا کہ کوئی یہودی بچ نہ پائے گا سوائے اس کے کہ جو مسلمان ہو جائے. حتیٰ کہ یہودی اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر بھی قریب سے گزرنے والے مسلمان کو آواز دے گا کہ یا مسلم تعال یہودی ورائی، کہ اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی ہے. تو درخت اور پتھر بھی ان کو پناہ نہیں دے سکیں گے کہ اس کے پیچھے وہ چھپ سکے. اور اس کے بعد پھر عیسائی ایمان لے آئیں گے، یہودی قتل کر دیے جائیں گے جنہوں نے پہلے ان کی دشمنی کی تھی. اور 7 سال زمین کے اوپر ایسے گزریں گے کہ کوئی کافر و مشرک نہ ہوگا، سب مومن ہوں گے. خوشحالی اور فارغ البالی کا دورہ ہوگا، خالص اللہ کی بندگی کرنے والے مومن ہوں گے. تو یہ تفصیلات احادیث میں ہے. فرمایا کہ سورہ زخرف میں کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، تم ان کے بارے میں شک نہ کرنا. یعنی ان کے نزول سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اب قیامت قریب ہی ہے، کیونکہ دجال کو وہ قتل کریں گے، وہ فتنہ ختم ہوگا. یاجوج ماجوج ان کے دور میں ظاہر ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دعاؤں سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے ان کو بھی ختم کر دے گا. تو اس کے بعد پھر پے گھر پہ جس طرح سے کوئی ہار ٹوٹ جائے تو موتی یکے بعد دیگرے نکل پڑتے ہیں دھاگے سے، تو پھر اس کے بعد یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر جو ہے قیامت کے جو واقعات بتائے گئے ہیں وہ پے گھر پہ رونما ہونا شروع ہو جائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں یہ بات موجود ہے، صحیح حدیث میں یہ باتیں موجود ہیں، لیکن جن کا ذہن نہ قرآن کو مانتا ہے نہ حدیث کو مانتا ہے، اپنی عقل کو مانتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا ممکن نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ سکتے، ان کو موت آ چکی. پرویزی حضرات جو ہے منکرین حدیث جو کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مر گئے، کیونکہ قرآن میں یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے.
اور دوسری آیتیں کہ دیکھیں یہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی گزر گئے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر جو استثناء بیان کیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اس کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی فطرت یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ مانو کہ جو عقل میں نہ آئے، لہذا وہ معجزات کو بھی نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے سورہ شعراء میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دریا کو پھاڑ کر بیچ میں راستہ بنا دیا تھا خشک، اور پانی دو پہاڑوں کی طرح سے نظر آ رہا تھا، بیچ میں خشک راستہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کو لے کر اس راستے میں سے گزر گئے، پار پہنچے، پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر تھا، وہ درمیان میں پہنچا جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے دریا پار کر لیا۔ فرعون اور اس کا لشکر درمیان میں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو ملنے کا، اور وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا عظیم الشان معجزہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو سید احمد خان ہوئے جو ان سب کے گرو ہیں یہاں بر صغیر میں، یا غلام احمد پرویز یا اور دوسرے جتنے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاملہ یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں تو اس وقت جو ہے دریا اترا ہوا تھا، تھوڑا سا پانی تھا، وہ پیدل چل کے عبور کر گئے۔ پیچھے پیچھے جب فرعون کا لشکر آیا تو سمندر میں جوار بھاٹا آتا رہتا ہے، وہ پانی چڑھ گیا اور پورا لشکر ڈوب گیا۔ اب یہ نہیں سوچتے کہ ایک بادشاہ ہے، فرعون بہرحال بادشاہ تو تھا، اس کی قلمرو میں ایک دریا بہ رہا ہے، بڑا اہم دریا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کس وقت چڑھتا ہے کس وقت اترتا ہے۔ یہ تو ہم آپ کو بھی پتا چل جائے گا اگر ہم کسی دریا کے کنارے جائیں یا جو ہے ایک دو دن گزارے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ کس وقت اس کا پانی اتنا ہو جاتا ہے کس وقت کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ فیل میں جو آتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ ابرہا لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے بھیجے اور ان کے پنجوں میں منہ میں کنکریاں تھی جو پھینکی انہوں نے اللہ کے حکم سے، اور وہ سارا کا سارا لشکر برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ کوئی پرندے ورندے نہیں تھے، بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ ابرہا کے لشکر میں چیچک کی وبا پھیل گئی تھی، سب مر گئے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ ایک تو یہ گروہ ہے جو اپنی عقل کو ہر چیز سمجھتے ہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ قادیانیوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی۔ حالانکہ قادیانی آپ سوچیں گے کہ وہ بہرحال اپنی کتابوں میں حدیثیں تو کم از کم لکھتے ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت اگر ثابت نہ ہو تو غلام احمد قادیانی کے لیے کوئی چانس نہیں بنتا۔ اس نے یہی تو دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو موت واقع ہو چکی ہے اور احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، تو جو مر گیا وہ تو دوبارہ نہیں آتا۔ تو احادیث میں جس عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا ذکر ہے وہ میں ہوں، یعنی مثل مسیح، مسیح کے جیسا آئے گا، یہ مراد ہے، اور وہ میں خادم حاضر ہے، میں آ گیا ہوں۔ اور جو ہے اس کے لیے انہوں نے تعویلیں کی کہ جی باب لد پہ دجال کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لدھیانہ کے جو مولوی ہیں نا یہ بڑے فسادی ہیں، یہ باب لد سے مراد لدھیانہ ہے، یہ یوسف لدھیانوی جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتے، اور ایک سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے، حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں فجر کے وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ مینارہ اگر پہلے نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، میں اب بنوا دیتا ہوں، مینارہ بنوا دیا۔ دمشق جو ہے یہ حدیث میں ہے کہ دمشق میں نازل ہوں گے، انہوں نے غلام احمد قادیانی نے کہا کہ دمشق سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں یزید صفت لوگ رہتے ہوں۔
تو مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنی سیٹ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرنے کی صحیح کرنا پڑی، اور پرویزیوں کو جو ہے اس لیے کہ عقل کو وہ مانتے ہیں، اور عقل کے علاوہ جو ہے کوئی بات اگر قرآن میں بھی ہے وہ عقل کے مطابق ان کے نہیں ہے تو وہ نہیں مانیں گے۔ یہ ان دو گروہوں کا حال ہے۔ اب یہ جو جن کا آپ نے ذکر کیا بغزادہ ہوئے یا اور دوسرے اس طرح کے جو لوگ جو مرتد ہوئے جماعت سے ایمان کے بعد، ان کا تو حال یہ ہے کہ پہلے وہ لے کے نکلے جادو کا مسئلہ، اور جادو کے مسئلے پر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے پھر احمد بن حنبل کا معاملہ پکڑا، احمد بن حنبل کے معاملے میں بھی وہ جان گئے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ طاغوت ہے اور یہ بات ثابت شدہ ہے۔ تو پھر جو ہے اب عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا معاملہ جو ہے انہوں نے پکڑا ہے، اور نہ جانے کیا کیا معاملات ہیں۔ بہرحال ایک عرصے سے ہمارا ان سے کوئی نہ رابطہ ہے نہ تعلق ہے۔ تو یہ سارے گروپ جو ہے یہ ایک ہی ہیں، عقل کو ماننے والے، قرآن و حدیث کے پیروکار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو قرآن و حدیث کا سچا پیروکار بنائے، آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔